اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم قبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذکر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ یکتبون الاول فالاول، سب سے پہلے جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اس کا نام اپنے پاس وہ رجسٹر ہوتا ہے، اس میں وہ درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آیا ہے، جو سب سے پہلے آئے گا اس کو کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کمثل الذی یہدی بدنۃ، جیسے کوئی بندہ مکہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیج دیتا ہے، حجی کا جانور کے وہاں حج کے لیے جائے تو وہاں جب اونٹ بھیجتا ہے صدقے کے لیے اس ایک اونٹ پر جتنا اجر ملے گا سب سے پہلے آنے والا مسجد میں یہ والا ثواب حاصل کر لے گا. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو بندہ آئے گا اسے گائے ذبح کرنے کا، پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایک مینڈا ذبح کرنے کا، دمبا ذبح کرنے کا، پھر جو آئے گا اسے ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بقدر ثواب ملے گا. اور اس طرح ثواب کم ہوتے ہوتے ثم بیضہ، پھر یہاں تک کہ انڈے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. جیسے جیسے آتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ثواب بھی کم ہوتا چلا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام، جب امام عربی کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے تو شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے صحیفے کو، اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے وہ اندر آ جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یستمعون الذکر، وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جمعے کے دن کوشش کرنی چاہیے یا جب بھی موقع ہو، جب ایسی مجبوری کوئی نہ ہو گھر میں، اگر چھٹی والا دن جمعہ آ جائے تو اس میں یہ ثواب ضرور حاصل کرنا چاہیے، پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے عمل ہیں جو ہمارے اس جمعے کے دن آنے والے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں. اس میں سے دو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی. ایک یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن انس جوہنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، کہ جو آدمی جمعے والے دن لوگوں کے کندھے پھلانگ پھلانگ کے آگے آئے گا، قیامت کے دن اس بندے کو جہنم کے اوپر پل بنا دیا جائے گا، لوگ اس کے اوپر سے گزریں، لوگ اس کے اوپر سے ایک آنا دیر سے، دوسرا پھر پھلانگنا. اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو جو پیچھے والا پھلانگ رہا ہے نا آگے جگہ موجود ہے تو پھر جو بیٹھا ہے اس کی غلطی ہے کہ اس نے اگلی جگہ کو پر کیوں نہیں کیا، اور اگر جگہ نہ ہو جیسے ہمارے ہاں مزاج ہے کہ جی جگہ بن جائے گی پھر پھلانگتا ہے، پھر یہ روایت ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے جسم کو جہنم کا پل بنایا جائے گا، لوگ اس کے اوپر سے گزرتے رہیں. ایک روایت. دوسرا ایک اور اہم مسئلہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی جمعے والے دن بات کرے، آپس میں کوئی بات کرے، کب؟ جب دوسری اذان ہو رہی ہو، خاص طور پر دوسری اذان سے لے کر نماز کھڑی ہونے تک اس درمیان کوئی بندہ بات کرے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو یہ کہہ دے، کوئی بات کر رہا ہو اس کو یہ کہہ دے تو خاموش ہو جا، یہ کہہ دے یا ویسے باتیں کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی مثال ہوتی، کمثل الحمار. آپ نے فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس پر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں اسے کیا فائدہ دیں گے؟ گدھے پر جتنی مرضی کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بڑا کوئی صاحب علم نہیں بنے گا.
تو یہ سارا ثواب حاصل کرنے کے باوجود اس کی مثال اسی طرح ہو جائے گی کہ اسے ثواب کچھ نہیں ملے گا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادنے سے گدھے کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے ہم جمعے کے لیے حاضر ہوں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حاضر ہوں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان کاموں کی وجہ سے جمعے کے جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش ہر جمعے کرتا رہتا ہوں، پھر یاد دہانی کے لیے کر دیتا ہوں کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کر، ابھی عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا شروع ہو جائے گا اور کل مغرب تک کا یہ سارا وقت انتہائی قیمتی ہے۔ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ ٹارگٹ بنا کر 1000 2000 3000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کے لیے تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔